لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور ہماری طرف سے شکر بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ امت محمدیہ۔ اس امت کی بنیادوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی بے پناہ قربانیاں ہیں اس امت کی بنیادوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور بڑے سخی تھے، آپ کی عطایا بڑی مشہور تھی۔ مہمان نہیں آیا تو مہمان کی تلاش میں نکل گئے، مہمان کی تلاش میں نکل گئے۔ ذرا غور کریں نا جی، مہمان ہم میں سے کبھی کوئی کرتا ہے کہ مہمان کو ڈھونڈے کہ مہمان میرا مہمان بن جاؤ بھائی، آؤ ذرا میرا مہمان بن جاؤ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو کسی دوست کو ہم کہہ دیں یار میرا مہمان بن جا، میرے ساتھ چائے پی لے، اور وہ بے غرض ہو کر، یہ تو دوست ہے ہمارا، ہم تو دوست کو بلاتے ہیں کہ آج یہ مہمان بن جاؤ ہمارے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بے غرض ہو کر مہمانی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مہمان کی تلاش میں نکلے، کوئی مہمان ملا نہیں۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص گھر میں کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تو کون ہے بغیر اجازت کے تو میرے گھر میں آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک حقیقی کی اجازت سے آیا ہوں اور میں ملک الموت ہوں، میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا گہرا دوست بنایا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ جلدی سے کہ وہ کون شخص ہے جس کو اللہ نے خلیل بنایا، میں اس کا پڑوسی بنوں گا، وہ دنیا کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، میں جا کر اس کا پڑوسی بنوں گا اور مرتے دم تک اس کا پڑوسی رہوں گا۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے اللہ کا خلیل؟ یہ محبت والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جی ہاں، محبوب جس سے محبت کرتا ہو، جس کو پسند کرتا ہو، یہ عاشق بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم بھی ذرا اپنا محاسبہ کریں نا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع شریعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے کے ساتھ ہمیں محبت ہے نہیں ہے؟ اللہ والوں سے محبت کرنا
یہ دلیل ہے قرآن سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت پر ہم قائم ہیں، وہ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے جلدی سے بتاؤ کہ وہ کون ہے اللہ کا دوست، کہ میں اس کا دوست بنوں، میں اس کا غلام بنوں، میں اس کا پڑوسی بنوں مرتے دم تک۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ وہ اللہ کا خلیل آپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ فرمایا پھر کہنا، کیا کہا؟ میں اللہ کا خلیل ہوں؟ فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا ہے، تمہیں خوشخبری سنائی ہے کہ ابراہیم اس دنیا میں میرا خلیل ہے، میرا گہرا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے؟ فرمایا کہ آپ مہمان نوازی بہت کرتے ہیں، آپ کی عطایا بے غرض ہو کر ہوتی ہیں، اور آپ پوچھتے نہیں ہیں کسی سے۔ آپ کسی کو عطا کرتے ہیں تو اس سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں آپ اس کو دیتے ہیں۔ اللہ